چند ہفتے مزید گزرے تو مجھے فلزہ میں ذرا فرق محسوس ہوا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ میں اسے مخاطب ہوتی تو وہ پکارے جانے پر بری طرح چونک جاتی، کبھی ڈر جاتی، بات بے بات رونے لگ جاتی، آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بہنے کو تیار ہوتے۔ فلزہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر کہتی تو میں مطمئن نہ ہوتی۔ کوئی مسئلہ ہے فلزہ؟ نہیں نا۔ اس کی رنگت اب زرد رہنے لگی تھی۔ میں بہت پوچھتی مگر وہ چھپا جاتا۔ پھر ایک روز وہ ہوا جو مجھے ساری زندگی اذیت دیتا رہے گا۔ میں جو فلزہ کے لاکھ چھپانے پر بھی قرید میں لگی رہی، ایک روز سب کچھ ایک دم سے جان گئی اور وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ پروفیسر رضا کہتے ہیں کہ میں ان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہوں۔ حلیمہ، کتنا معتبر کر دیتا ہے یہ رشتہ آپ کو۔ اب میں انہیں رضا بھائی بلانے لگی ہوں۔ وہ حالی رضا بلانے پر ٹوکتے ہیں۔ ہم دونوں لائبریری کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب وہ ازخود بتانے لگی۔ ہمارے درمیان اس موضوع کے علاوہ کسی دوسرے پر کبھی بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مگر میں ان کی بیوی سے بہت جیلس ہوتی ہوں۔ حلیمہ، ایسا مت سوچو رضا کے بارے میں، تمام مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، اور رضا بھائی جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ جس شخص نے 27 برس تک اللہ کی عبادت کی ہو، اس کو تو سب معاف ہے نا؟ ہاں، نہیں، پتہ نہیں۔ میں نے ناسمجھی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ فائل اٹھا کر کھڑی ہوئی تو ایک چھوٹا سا طے شدہ کاغذ اس کی فائل سے گرا اور میرے قدموں میں آن ٹھہرا۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی۔ ویسے بھی وہ ذرا غائب دماغ رہنے لگی تھی۔ آگے پیچھے کا ہوش اسے نہیں رہتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ اٹھایا اور اسے پکارا، فلزہ، فلزہ، مگر وہ دور نکل چکی تھی۔ میں نے کاغذ کی تہیں کھولی۔ شاید اس کا کوئی اسائنمنٹ ہو، میں جمع کرا دوں گی، یہی سوچ کر میں نے وہ کاغذ کھولا تھا۔ وہ ایک پرنٹڈ کاغذ تھا۔ میں اسے پڑھتی گئی، بار بار پڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے وجود سے جان نکل گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن پھر میں نے ہمت مجتمع کی اور کاغذ اپنے بیگ میں رکھ کر اٹھی۔ فلزہ، میں نے اسے جا لیا۔ کینٹین نہیں، لائبریری چلو۔ کیوں؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ چلو نا۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے زبردستی لائبریری کی طرف لے آئی۔ اندر سناٹا چھایا تھا۔ ہم دونوں کتابوں کے ایک ریک کے پاس جا کھڑے ہوئے اور مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کونے میں رکھی ایک کتاب اٹھائی اور فلزہ کی طرف مڑی۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتانا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں اس کا مومی ہاتھ سختی سے جکڑ لیا، اس طرح کہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ ہاں بولو۔ وہ حیران سی کھڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا؟ اس نے الجھ کر مجھے دیکھا۔ تم کس کے بچے کو جنم دینے والی ہو؟ تمہاری پریگننسی رپورٹس پازیٹیو آئی ہیں۔ نہیں، اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ بے اختیار اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنا چاہا، مگر میں نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ بولو، یہ کس کا بچہ ہے؟ میں سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہیں، اس کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ وہ بے جان لاش بنی پتھرائی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ نام بتاؤ مجھے اس کا، کون ہے وہ؟ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کر لیتی۔ فلزہ، جواب دو۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ارسل کا۔ بمشکل وہ بول پائی۔ جھوٹ، تمہارا ارسل نام کا کوئی کزن نہیں ہے۔ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح کرنے لگی۔ یہ قرآن ہے، اس پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ کیا ہے تم نے گناہ؟ میں نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب پر رکھا تو وہ ایک دم وحشتزدہ سی ہو کر تڑپنے لگی۔ وہ محض ایک عام سی کتاب تھی، مگر فلزہ اسے قرآن سمجھ کر لرز اٹھی تھی۔ نہیں، وہ خود کو چھڑانا چاہتی تھی مگر چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ نام بتاؤ فلزہ، بس نام۔ وہ رونے لگ گئی، میری منتیں کرنے لگی کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر جب میری گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکی تو ایک دم اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، اس نے مجھے مجبور کیا، زبردستی۔ کون ہے وہ؟ اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں اس کا جواب جانتی تھی۔ رضا حیات خان۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ بے دم سے پیچھے دیوار سے جا لگی اور وحشت سے پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید خود بے یقین تھی۔ میری بیساکھی زمین پر گر گئی۔ میں خود بھی آہستہ سے فرش پر آ بیٹھی۔
اور پھر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے رونے لگی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میرا پارس پتھر جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے اور میں روتی گئی۔ کوئی وجہ پوچھتا اور کوئی تسلی دیتا۔ سب حیران پریشان تھے کہ یہ بدصورت لڑکی یوں زمین پر بیٹھی کیوں رو رہی ہے۔ شاید اس کا کوئی مر گیا ہے۔ کسی نے ہمدردی سے تبصرہ کیا۔ بات ٹھیک تھی، میرا عزازیل مر گیا تھا۔ میں یوں ہی بلک بلک کر بچوں کی طرح روتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم چھٹتا گیا اور میں لائبریری میں تنہا رہ گئی۔ تب میں اٹھی اور وہ کتاب اٹھائی اور اپنی بیساکھی کے سہارے خود کو گھسیٹتی باہر جانے لگی۔ گھر تک کا سفر اس روز بہت طویل، بہت کٹھن لگ رہا تھا۔ میں آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سامنے دیکھتی بےہود سی چلتی جا رہی تھی۔ وہ ساحر تھا، اس کے ایک اشارے پر بل کھاتی رسیاں سانپوں کی طرح دکھتی تھیں، مگر سحر اور معجزے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ سحر سے رسیاں سانپوں کی مانند دوڑتی ہوئی لگتی ہیں، مگر سانپ بن نہیں جاتی۔ جلد یا بدیر جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور معجزہ عصا کو واقعی اژدہا بنا دیا کرتا ہے۔ ایسا فرقان عطا کرتا ہے کہ ہر شے یوں الگ الگ ہو جاتی ہے جیسے سمندر میں اکٹھا بہتا کڑوا اور میٹھا پانی جو کبھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو پاتا۔ میں اندھیرے میں ڈوبتے فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ میری بیساکھی کی ٹک ٹک مغرب کی اذانوں میں گم ہو رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا میں نے ہر مسئلے کے حل کے لیے رضا کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھی تھی مجھے ان سے عشق ہے۔ میں نے تو انہیں اپنا خدا، مجازی خدا بنا لیا تھا۔ صدیوں پہلے جب نیل کا دریا پار کر کے اسرائیل کی اولاد ایک بستی پر سے گزری تھی تو ان ناحلف لوگوں نے بستی والوں کو جھوٹے معبودوں کی عبادت دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک ایسا اعلیٰ معبود بنا دو۔ میں نے بھی یہی کیا تھا۔ جب رضا حیات کو دیکھا تو دل نے خواہش کی کہ میں بھی اس پر نشاور ہو سکوں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نہ لوٹے اور بنی اسرائیل پہ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا معبود اس سے گم ہو چکا ہے۔ مجھ پر بھی مدت لمبی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی لاشعوری طور پر یہ سمجھا تھا کہ میری مدد کرنے والا میرا اللہ مجھ سے کھو گیا ہے، اور پھر میں نے بچڑا بنا لیا۔ مجھے بنی اسرائیل نے بنایا، ایک سونے کا چمکتا دمکتا بے حد خوبصورت بچڑا۔ مجھے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نہیں جانتی، مگر میرا حساب شروع ہو چکا تھا۔ کوئی میرے اندر بار بار مجھ سے پوچھتا رہا کہ کہاں ہے تمہارا وہ مددگار مجازی خدا؟ پکارو ہے رضا حیات کو، وہ آئے اور تمہیں اس اذیت سے نکالے جس میں فلزا کے اطراف نے تمہیں دھکیل دیا ہے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی، مگر وہ چہرے جو ہر مصیبت کی گھڑی میں میرا مشکل کشا بن کر سامنے آتا تھا آج مجھ سے گم ہو چکا تھا۔ میرا عزازیل ابلیس بن گیا تھا۔ میرا قصور نہیں تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ تعلق مذہب اور معاشرے کی پابندیوں سے ماورا ہے۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے مطمئن کیا اور میں مطمئن ہو گئی۔ تم جانتی ہو وہ لفظوں کے ساحر ہیں، ان کو انکار کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ویران نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فلزا کا چہرہ بیماری کی حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں تلے ہلکے اور گالوں میں گھڑے پڑ گئے تھے۔ وہ اتنی کمزور اور اجڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر پہلی نظر میں بتایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ لاش بن چکی ہے۔ حلیمہ، میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں، مگر وہ نہیں کرتے۔ وہ ہر دفعہ شادی کی بات ٹال دیتے ہیں، وہ بات ادھر ادھر گھما دیتے ہیں۔ کیا وہ مجھ سے شادی کر لیں گے؟ شاید نہیں۔ ایک پرفیکٹ فیملی کے ہوتے ہوئے وہ کیوں یہ رسک لیں گے، جبکہ انہیں بغیر شادی کے بھی سب مل رہا ہے؟ حلیمہ، اس نے تڑپ کر مجھے دیکھا۔ جب سے میری رپورٹس آئی ہیں میں ان سے نہیں ملی، بس فون پر ہی زور دیتی ہوں شادی پر، اور تم اب ان سے ملو گے بھی نہیں۔ سنا تم نے؟ میرے سختی سے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند روز گزرے اور اس نے اپنی خالہ کا گھر چھوڑ دیا۔ وہ میرے گھر آ کر رہنے لگی۔ اماں کو اعتراض ہوا، مگر میں نے انہیں منا لیا کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے، وہ بیچاری کدھر جائے۔ اور جب اماں کو میری زبانی علم ہوا کہ ماموں کو کرائے کی رقم دینے والی فلزا ہی تھی تو ان کے سارے اعتراض اور شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ میرا ہیرا ٹوٹ چکا تھا اور میں پر امید نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کبھی جڑ بھی پائے گا یا نہیں۔ زرد چہرہ اور نڈھال وجود لیے وہ یا تو بستر پر پڑی ہلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر بے آواز آنسوؤں سے روتی رہتی۔ زندگی فلزا کے لیے ختم ہو چکی۔ رضا اب اس کی کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے تھے۔
وہ ان کی آواز سننے کو تڑپ گئی تھی، مر رہی تھی مگر وہ بہت مصروف تھے۔ آج کل وہ ایک مائیگریشن کروا کے آنے والی لڑکی ردا قاسم کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، مگر اتنے نیک، شریف اور پارسا پروفیسر کے ساتھ ظاہر ہے ردا قاسم صرف اس لیے دیکھی جاتی تھی کیونکہ وہ اسے آنے والے ڈیبیٹ کمپٹیشن کی تیاری کروا رہے تھے، اور اسی لیے اکثر جب ردا ان کے آفس میں ہوتی تو دروازہ اندر سے لاک ملتا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکیوں کو اپنے آفس میں گھیر کر کیا کرتے ہیں۔ فلزہ درد سے رو پڑتی تھی۔ میں سب جانتی ہوں مگر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ یوں ہی بلکتی رہتی اور میں حالی حالی نظروں سے اسے دیکھے جاتی۔ دنیا صرف اس کی نہیں لٹی تھی۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، پلیز ہمیں بھی سنائیے۔ ردا قاسم ہمیشہ کی طرح چہک رہی تھی اور رضا جو کتاب کھول کر لیکچر شروع کرنے ہی والے تھے ذرا سے جھنک گئے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پلیز سر، پلیز پروفیسر سنا دینا۔ سر رضا پلیز۔ بہت ساری منت بھری آوازیں گونجی اور لڑکیوں نے دوپٹوں سے سر ڈھکنا شروع کر دیا تو وہ گہری سانس لے کر مائک کے قریب ہوئے۔ میں بنا پلک جھپکے ویران نگاہوں سے ان کا ہینڈسم چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملال، کوئی شرمندگی، کوئی احساس گناہ، کیا کچھ بھی تھا ادھر؟ وہ ذرا سا کھنگار کر تسمیہ پڑھنے لگے۔ ان کی خوبصورت آواز کا سحر پورے ماحول پر چھانے لگا۔ بہت سی لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہر شخص اس سما میں بندھ گیا تھا سوائے میرے۔ میں بہت غور سے ان کا چہرہ کھوج رہی تھی، کہیں کوئی احساس گناہ رقم تھا یا نہیں۔ کیا واقعی انسان کے اعمال اس کی پیشانی پر نہیں لکھے جاتے؟ وہ اتنے ہی پرسکون، نیک اور پارسا لگ رہے تھے جتنا پہلے لگتے تھے۔ یہی تو فرق ہے سحر اور معجزے میں۔ سحر صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے اور میری آنکھیں اب دھوکے کی عادی ہو چکی تھیں۔ فلزہ الجھ کر میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ میری منتوں ترلوں کے باوجود مجھ سے شادی پر راضی نہیں ہوئے تو اس طرح کیسے ہوں گے؟ تم کوشش تو کرو۔ تم خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ کبھی جا کر تم ان کی بیوی کو سب بتا دو گی۔ میں تو غصے میں کہتی تھی، بھلا ان کی بیوی میرا یقین کیوں کریں گی؟ وہ میری تجویز پر حیران تھی۔ ان کی بیوی تمہارا یقین کیوں نہیں کرے گی؟ یہ شک بھی رضا نے ڈالا ہے تمہارے ذہن میں۔ تم پر اعتماد ہو کر ان سے بات کرو، وہ اس دھمکی پر ضرور ڈریں گے۔ اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر میں اسے سمجھانے لگی۔ بہت دیر بعد اسے میری بات سمجھ میں آئی۔ تمہارے نمبر سے کال اٹینڈ نہیں کر رہے تو تم میرے پی ٹی سی ایل سے کال کر لو۔ فون کا ریسیور کریڈل سے اٹھا کر میں نے اس کے ہاتھ میں تھمایا اور اسے الجھتا چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں برآمدے میں تنہا بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر ایکسٹینشن دھرا تھا۔ چند لمحے میں سوچتی رہی، پھر آہستہ سے ریسیور اٹھا لیا۔ میرے اندر موجود رضا حیات کی محبت میں ڈوبی لڑکی مسلسل فلزہ کو جھوٹا کہہ رہی تھی۔ شک کے باعث مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سماعت ان کی گفتگو کی طرف لگا دی۔ غیر اخلاقی حرکت تو تھی مگر شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ وہ کہہ رہے تھے، کس نمبر سے کال کر رہی ہوں فلزہ؟ حلیمہ کے لینڈ لائن سے۔ میں آج کل اس کے پاس رہنے لگی ہوں۔ وہ چند ثانیے کو خاموش ہو گئے۔ رضا مجھ سے شادی کر لیں ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ تم برباد ہو چکی ہو فلزہ، میں نے دل میں سوچا تھا۔ فلزہ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، وہ میری ہدایت کے مطابق کہہ رہی تھی۔ ساری زندگی پڑی ہے شادی کے لیے، ابھی کوئی اور بات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو میں آپ کی وائف کو سب کچھ بتا دوں گی، یہ بھی کہ میں آپ کے بچے کی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، وہ تیزی سے بولے۔ پھر مجھ سے شادی کر لیں، وہ اصرار کر رہی تھی۔ رضا چند لمحے کچھ سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، تم نے حلیمہ کو تو کچھ نہیں بتایا؟ بے فکر رہیں، آپ کے اس ڈارک سیکرٹ سے کوئی واقف نہیں، وہ تلخی سے بولے۔ ٹھیک ہے، ہم کل شادی کر رہے ہیں۔ کل رات 8 بجے تم بلیو ایریا پہنچ جانا، وہاں مرسڈیز بینز کے شو روم کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑی ہو جانا، میں تمہیں وہیں سے پک کر لوں گا۔ وہاں سے ہم میرے دوست کے گھر چلیں گے جہاں نکاح ہوگا، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں حلیمہ سمیت کسی کو بھی بتایا کہ کل رات تم مجھ سے ملنے آؤ گی تو شادی تو چھوڑ، میں تم سے بات بھی نہیں کروں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے آہستہ سے ریسیور کریڈٹ پر رکھ دیا۔ 10 منٹ بعد جب میں واپس کمرے میں آئی تو فلزہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ کب؟ کچھ دن تک، وہ مسکرا کر ٹال گئی اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔
وہ آج بھی رضا حیات کی داسی تھی، ان کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والی، ان کے فرمان کے مطابق مجھ سے جھوٹ بولنے والی۔ مجھے حالہ کی طرف چھوڑ دینا، میرے پیرنٹس آ رہے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اگلی شام جب میں نے اسے دانستہ بتایا کہ میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں تو وہ فوراً بولی، پھر تیار ہونے لگی۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض کے اوپر اس نے گلابی شفون کا دوپٹہ پھیلا کر لے لیا تھا، بال کھول کر دائیں شانے پر آگے کو ڈالے اور آنکھوں کو کاجل سے دہکایا۔ کانوں میں ننھے ننھے ٹاپس پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی میں اسے اس کی خالہ کے گھر کے قریب مارکیٹ میں چھوڑا۔ تم جاؤ، میں آگے خود چلی جاؤں گی، وہ اتر کر بولی تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر میری ہدایت کے مطابق ٹیکسی والا ایک راؤنڈ لے کر واپس آیا تو فلزہ دور ایک اور ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے 500 کا نوٹ نکال کر ٹیکسی والے کو تھمایا، اس لڑکی کا پیچھا کرو، یہ بلیو ایریا جا رہی ہے۔ کافی فاصلے سے اس کے تعاقب کے بعد میں فریسکو بیکری کے سامنے کھڑی تھی۔ جہاں میں تھی وہاں اندھیرا تھا۔ فلزہ مجھ سے دور مرسڈیز بینز کے شو روم کے سامنے منتظر کھڑی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی مگر میں اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 8:01 تھا، اور تبھی میں نے دور سے آتی کار کی ہیڈ لائٹس دیکھی۔ وہ کار مخالف سمت سے بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس آخری حد تک روشن تھیں۔ اس کی رفتار خطرناک حد تک تیز تھی۔ فلزہ، میرے لب پھڑپھڑائے، بے اختیار میں نے دل پر ہاتھ رکھا۔ تیز رفتار کار زن سے فلزہ کے قریب آئی۔ فلزہ اور میں نے ایک ساتھ ڈرائیور کا چہرہ دیکھا تھا، اور وہ چہرہ دیکھ کر فلزہ کی آنکھوں کی جوت جل اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار چند قدم آگے سڑک پر آئی۔ نہیں، فلزہ، میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں دم توڑ گئی۔ فلزہ اسی طرح سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تیز رفتار کار قریباً اڑتی ہوئی عین سامنے آئی اور فلزہ کو ایک زوردار ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ فلزہ لہرا کر نیچے گری۔ میں نے چلاتے ہوئے بھاگنا چاہا مگر بیساکھی گر گئی۔ میں خود اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ دور فلزہ خون میں لت پت گری وحشیانہ انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ بمشکل اپنی بیساکھی سنبھال کر میں لنگڑاتے ہوئے اس تک پہنچ پائی۔ لوگوں کے ہجوم میں سے بدقت راستہ بنا کر میں نے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس کا بے دم وجود خون میں نہایا تھا اور اس کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ٹکر لگنے سے زیادہ وہ شاید اس آخری لمحے رضا حیات کے چہرے پر چھائی صفاقی کو دیکھ کر بے یقین ہوئی تھی۔ دور ایمبولینس کا سائرن بجنے لگا مگر میں جانتی تھی کہ اب دیر ہو چکی تھی۔ میرا ہیرا چکنا چور ہو چکا تھا۔ فلزہ مر گئی اور اپنے پیچھے بہت سے آنسو چھوڑ گئی۔ رضا حیات کو اس کی موت کا کلاس میں پتہ چلا۔ وہ بے حد حیران اور ششدر رہ گئے تھے۔ انہوں نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور قرآن کی تلاوت کے بعد ایک رقت آمیز دعا کروائی۔ آخر میں ان کی اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر فلزہ کی موت کے تیسرے روز انہوں نے فلزہ کی یاد میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں فلزہ کی ایک خوبصورت تصویر پیچھے اسٹیج پر آویزاں کی گئی اور فلزہ کے تمام جاننے والوں نے اس کے متعلق تاثرات بیان کیے۔ جب مجھے بلایا گیا تو میں نے ایک ویران نگاہ سب پر ڈال کر بس اتنا کہا، فلزہ وہ ہیرا تھی جسے جوہری تراش نہ سکا۔ جوہری نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ ہیرا سب سے سخت کوئلہ ہوتا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا۔ وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چند روز گزرے تھے کہ میں نے سنا رضا حیات نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا ہے۔ وہ سندھ چلے گئے اور اپنے پیچھے اپنے چاہنے والوں کو اداس چھوڑ گئے۔ میں نہ کبھی پولیس اسٹیشن گئی نہ کبھی اس ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فلزہ کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ پھانسی مل جاتی، ایسے تو وہ اگلے جہان اپنے گناہ سے بری ہو جاتے۔ میں نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ قتل ان کے نامہ اعمال کا واحد گناہ نہیں تھا، سو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہوئے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور انہیں شک کا فائدہ کبھی نہ دے۔ یہ دنیا ابلیسوں کے لیے سزا کی جگہ نہیں ہے۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ سب دم بہت سحر زدہ سے سر ہاشم افندی کو سن رہے تھے۔ وہ ہمارے سائیکالوجی کے نئے پروفیسر تھے، ہینڈسم، سمارٹ، جینیس، حاضر جواب اور مہربان۔ وہ سب کچھ تھے۔ کوئی منتر تھا ان کے پاس کہ چند ہی دنوں میں ساری کلاس ان کی طرف کھینچی چلی آئی تھی، ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ کتنے اچھے ہیں نا سر افندی۔ کلاس کے بعد جب میں اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی
تو میری کلاس فیلو فاطمہ یوسف نے آہ بھر کر کہا تھا۔ ہوں گے، میں نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتے ہوئے سرسری سے کہا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں حلیمہ، اتنے نیک اور مہربان۔ جانتی ہوں ان کا تعلق علماء کے خاندان سے ہے، بلکہ بر صغیر میں اسلام کو متعارف ان کے پرکھوں نے ہی کروایا تھا۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے فاطمہ، مجھے یہ سب مت بتاؤ۔ انسان وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ میں بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاطمہ نے خفگی سے مجھے دیکھا۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے۔ ہاں، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مگر فارمولہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ جو محرم ہے وہ مرد آپ کے لیے اچھا ہے، اور جو محرم نہیں ہے وہ چاہے آپ کو جس رشتے سے بھی پکارے وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو محرم نہیں، اسے تنہائی میں ملنے کی اجازت میرے رب نے نہیں دی، چاہے وہ تنہائی ٹیلی فونک گفتگو تک ہو یا کسی پروفیسر کے آفس میں جا کر اس سے ملنے کی حد تک۔ سب مرد ایک سے نہیں ہوتے فاطمہ، مگر فارمولہ سب پر ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر میں پلٹ گئی۔ میری بیساکھی کی ٹک ٹک خالی کلاس روم میں گونجنے لگی۔ میں لنگڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ پیچھے بینچ پر بیٹھی فاطمہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر شاید آپ کو آ گئی ہو۔ مجھے قدرت کا یہ اصول اس وقت سمجھ آیا تھا جب میں فلزہ کو کھو چکی تھی۔ ہاں، میرا مددگار مجازی خدا رضا حیات تھا، وہ جس کے صرف خیال نے ہی مجھے باندھ رکھا تھا، مجھے اللہ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے اس سونے کے بچڑے کو توڑ کر جلا کر نیل کے پانیوں میں بہا دیا ہے، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کا بھی کوئی ایسا جھوٹا خدا ہے جس نے آپ کو باندھ رکھا ہے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے؟ اگر ہے تو اسے ابھی توڑ ڈالیں۔ نصیحت پھر بعد میں آپ کے پاس نہیں آئے گی، بعد میں صرف عذاب آتا۔